بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں ہم نے ان کچھ ایلیگیشنس کو دیکھا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے تھے۔ وہ لاسٹ 2 سیشنز میں ہم نے ان کو ڈسکس کیا، اور جو اینڈ ہوا تھا لاسٹ سیشن کا وہ ہجرت حبشہ کے اوپر ہوا تھا کہ جب قریش مکہ نے بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا لوگوں کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ آیا کہ اگر کسی اور جگہ پر ہجرت کر کے جا سکتے ہیں مسلمان تو وہ ضرور اس کو پرسو کریں۔ تو پھر مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ ایک پہلی ہجرت ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ آسودہ حالات میں رہ رہے ہیں، بہتر ہیں حالات، تو پھر دوبارہ ایک دفعہ اور ہجرت کی گئی تھی۔ تو ہجرت حبشہ جو پہلی دفعہ ہوئی اس کی ڈیٹیلز ہم نے نہیں پڑھی تھی، ان کو آج پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مسلمان جب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے پناہ مانگی، تو جو وہاں کے بادشاہ تھے ان کا نام اسحمہ بتایا جاتا ہے ہسٹری میں۔ نجاشی ہم نارملی ان کو نجاشی کے نام سے جانتے ہیں، جو ان کا لائک مشہور نام ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دے دی، اور اس پر انہیں کوئی خاص اعتراض نہیں ہوا، لیکن قریش نے جو ہے وہ اس پر صبر نہیں کیا کہ کیسے وہ جا کر پیسفلی وہاں رہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کا پیچھا کیا اور اپنے 2 بہت انٹیلیجنٹ لوگوں کو بھیجا۔ ان میں سے ایک عمر بن عاص تھے اور ایک عبداللہ بن ابی ربیع۔ عمر بن عاص جو ہیں وہ بعد میں مسلمان ہوئے اور وہ مصر کے گورنر بھی بنے تھے، اور قریش کے نوجوانوں میں یہ مشہور تھے کہ اپنی سمجھ اور فراست اور بات کو بہت اچھے انداز سے کرنے میں، تو پھر کہہ لیں کہ بیسٹ لوگ جو تھے انہوں نے چنے قریش نے، اور ان کو بھیجا تاکہ جو مسلمان یہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ تو یہ دونوں حضرات نہ صرف یہ کہ بادشاہ کے لیے بہت سارے تحفے تحائف لے کر گئے، لیکن اس کے علاوہ جو وہاں کے مذہبی رہنما تھے اور جو دربار کے مختلف کہہ لیں کی رولز جن کے تھے امپورٹنٹ لوگ، ان سب کے لیے بھی تحفے لے کر گئے تاکہ وہ پہلے سے ان سے ملاقاتیں کر کے اپنے سائٹ پر انہیں کر سکیں اور ان کے تعاون کی یقین دہانی حاصل کر سکیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے، اور انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، یہ بہت بے وقوف ہے اور انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ یعنی انہیں پرووک کیا کہ ایک تو انہوں نے اپنے دین کو بھی چھوڑ دیا، بلکہ اس کے علاوہ یہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ بالکل ایک نیا دین بنا لیا جس سے نہ ہم واقف ہیں اور نہ آپ۔ ان کے بزرگوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کو واپس بھجوا دیں، کیونکہ ان کے بزرگ ان پر ٹھیک نظر رکھ سکتے ہیں۔ نجاشی کے درباریوں نے اور مذہبی رہنماؤں نے بھی ان کے وفد کی ہاں میں ہاں ملائی، یعنی جن کو پہلے سے تحفے تحائف دے کر اپنی سائٹ پہ کر چکے تھے انہوں نے بھی تائید کی جب نجاشی نے اپنے درباریوں سے پوچھا۔ لیکن نجاشی نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے اور دوسروں کے مقابلے میں انہوں نے میرا اور میرے ملک کا انتخاب کیا ہے، میں انہیں کیسے تمہارے حوالے کر دوں جب تک کہ میں ان کے معاملے میں ان کا اپنا نقطہ نظر نہ جان لوں۔ تو پھر بادشاہ نے ایک ایلچی کو بھیجا، یعنی ایک میسنجر، اور پھر وہ مسلمانوں کو لے کر حاضر ہوا دربار میں۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہو سو ہو، ہم وہی بات بتائیں گے جو حقیقت حال ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یعنی ابھی ہم کوئی زو معنی بات نہیں کریں گے، کوئی لگی لپٹی یا اس طرح سے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے، بلکہ جو بات سیدھی صاف ہوگی، اگر یہ یہاں سے بھی ہمیں نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، لیکن ہم بات وہی کریں گے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو پھر وہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، اور جب نجاشی نے ان سے جواب طلب کیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی بنتے ہیں، یعنی حضرت علی کے بھائی بنے، وہ کھڑے اور انہوں نے بیان کیا کہ اے بادشاہ، اس دین کو اختیار کرنے سے پہلے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، بے حیائی کے کاموں میں شریک ہوتے تھے۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا ایک رسول بھیجا، اس کی خاندانی وجاہت، سچائی، پاکیزگی اور امانت سے ہم پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، پتھروں کی پوجا سے روکا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت اور دیانتداری، صلہ رحمی، اچھی ہمسائیگی، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے اور شرک نہ کرنے کا حکم دیا۔ جھوٹ، تہمت، یتیم کا مال کھانا، بے حیائی اور برائی کے دوسرے کاموں سے روکنے کی ہدایت کی۔ ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے لائے ہوئے پیغام کی پیروی کرتے ہیں۔ ہماری قوم نے ہم پر بڑی زیادتیاں کی، ہم کو سزائیں دی اور ہمارے دین سے ہمیں پھیرنا چاہا۔
جب ہماری زندگی اجیرن کر دی گئی تو ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور پناہ کے لیے اس ملک کو چنا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ آپ کے یہاں ہم پر زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر نجاشی نے قریش کے وفد کی درخواست کو رد کر دیا۔